بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مناقب عطا کیے ہیں جو مناقب کسی اور کو میسر نہیں ہوئے، اور ان مناقب میں مولا کائنات اکیلے ہیں، یکتا ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، اللہ کے رسول کی زبانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مولا کائنات نے یہ مناقب سنے ہیں اور بطور افتخار اور بطور اعزاز بیان فرمائے ہیں۔ 25ویں فضیلت اور 25ویں منقبت کے جس میں مولا کائنات وحدہ لا شریک ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہشت کو انبیاء پر حرام کر رکھا ہے جب تک میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول جائیں گے تبھی جنت میں باقی انبیاء بھی جائیں گے۔ اور فرمایا جیسے کہ باقی انبیاء پر بہشت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں، اسی طرح فرمایا باقی اوصیاء کے اوپر بھی بہشت حرام ہے جب تک یا علی تو نہیں جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ اللہ نے مجھے وہ خوشخبری دی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملی ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ یا علی تو سید الاوصیاء ہے اور تیرے بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بہشت کے اندر تو جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انبیاء و صالحین، شہداء و صدیقین، تمام نیک لوگ جائیں گے بہشت کے اندر۔ حضرت آدم صفی اللہ ہوں گے بہشت میں، نوح نجی اللہ ہوں گے بہشت میں، ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے بہشت میں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے بہشت میں۔ 1,24,000 انبیاء بہشت میں ہوں گے، لیکن بہشت کے جوانان کے اگر کوئی سردار ہیں تو اللہ کے رسول کے فرمان مطابق سرکار حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آدم بھی ہوگا تو حضرت امام حسن و حسین کی سرداری میں، ابراہیم بھی ہوں گے تو حضرت سرکار حسنین کی سرداری میں، اور اسی طرح سے مکمل کائنات کے شہداء و صدیقین و اولیاء و صالحین سارے کے سارے جو بہشت میں موجود ہوں گے وہاں پر سرداری سرکار امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی ہوگی۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ، 25ویں فضیلت، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الجنة محرمة علی الانبیاء حتی ادخلها انا۔ فرمایا بہشت انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں نہیں جاؤں گا بہشت میں۔ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أَنْتَ يَا عَلِي۔ اور فرمایا یہ تمام اوصیاء پر بھی، جانشینوں پر بھی حرام ہے جب تک کہ یا علی تو نہیں جائے گا۔ ادھر سے سید النبیین جائیں گے اور ادھر سے سید الوصیین جائیں گے، ادھر سے پیغمبر اسلام جائیں گے، ادھر سے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام جائیں گے۔ اور فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی بشرنی فیک ببشرا لم یبشر بہا نبی قبلی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ خوشخبری عطا کی ہے یا علی تم سے جو کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنا بھی انبیاء گزرے ہیں انہیں ایسی خوشخبری نہیں ملی۔ کیا ہے وہ خوشخبری؟ بشرنی بانک سید الاوصیاء، اللہ کی بشارت یہ تھی یا علی تو اوصیاء کا سردار ہے، تو وصیین کا سردار ہے۔ وَأَنَّ ابْنَيْكَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ یوم القیامہ، اور تیرے بیٹے حسن و حسین قیامت کے دن بہشت والوں کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ 26ویں فضیلت کہ جس میں مولا کائنات اکیلے ہیں، یکتا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جعفر طیار، فإن جعفرا أخي الطيار في الجنة مع الملائكة المزين بالجناحين من در وياقوت وزبرجد۔ فرمایا میرا بھائی ہی ہے جو بہشت میں پروں کے ساتھ اپنے ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ہے، اور اس کے پر قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، یاقوت اور زبرجد سے بنے ہوئے ہیں۔ 27ویں فضیلت کے جس میں مولا کائنات اکیلے اور یکتا ہیں، فرمایا میرا ہی چچا ہے جو سید الشہداء ہے، فعمی حمزہ سید الشہداء،
میرا چچا ہی ہے جسے اللہ کے رسول نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا ہے، شہداء کا سردار کہا گیا ہے۔ 28ویں فضیلت کے اندر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مطابق وعدہ کیا تھا کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا معاملہ ہوا، یا علی تیرے ساتھ بھی تیرے مخالفین کا وہی معاملہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فَأُوَالِ مَنْ وَالَاكَ وَأُعَادِ مَنْ آدَاكَ، جو تجھ سے محبت کرے گا یا علی میں اسی کے ساتھ محبت کروں گا، جو تجھ سے موالات کرے گا میں اسی کا موالی ہوں گا، اسی کا دوست ہوں گا، اسی کا محب ہوں گا۔ وَأُعَادِ مَنْ آدَاكَ، یا علی جو تجھ سے دشمنی رکھے گا میرے ساتھ وہ دشمنی رکھے گا، میں اسی کے ساتھ دشمنی رکھوں گا۔ وَأَمَّا الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ، 28ویں فضیلت، 28ویں منقبت، فرمایا فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی وعدنی فیک وعدا لن یخلفہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھ وعدہ کیا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میرے ساتھ وعدہ کیا، یا علی تیرے متعلق وعدہ کیا، اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ جعلنی نبیا وجعلک وصیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یا علی تجھے میرا جانشین اور وصی بنایا ہے۔ وَسَتَلْقَى مِنْ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِ مَا لَقِيَ مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ، اور فرمایا میرے بعد تیرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ حَتَّى تَلْقَانِي، فرمایا یہ وقت صبر کے ساتھ گزار کرو، یہ وقت صبر کے ساتھ گزارو تاکہ تمہاری ملاقات ہو اور تم بعد والے واقعات کا خود مشاہدہ کرو۔ فَأُوَالِ مَنْ وَالَاكَ وَأُعَادِ مَنْ آدَاكَ، یا علی جو تجھ سے محبت کرے گا، جو تجھ سے موالات رکھے گا میں اس کے ساتھ موالات رکھوں گا، جو تیرے ساتھ دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ دشمنی رکھوں گا۔ مومنین کرام، دعا ہے کہ اللہ کے ذات ہم سب کو اس عالمی وبا سے محفوظ فرمائے، تمام مومنین کو اللہ تبارک و تعالی بحق محمد و آل محمد اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے ایشیا پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔